ایک اور معاملہ ہے NA-75 ڈسکا انتخابات کا، جس پر نتائج کے حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی سپوکس پرسن مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اس وقت موجود ہیں۔ ویری گڈ مارننگ ٹو یو مسرت صاحبہ۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا کہنا ہے آپ کا، آپ کی پارٹی کا الیکشن کمیشن ہے، اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اعلان کر دے، یا پھر جو خان صاحب نے بات کی ہے کہ دوبارہ انتخابات کروا لیں گے، اس جانب بھی آ جائیں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ مارننگ۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ اپنے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے بھائی علی اسجد ملی صاحب کو یہ کہنا کہ آپ ری الیکشن کے لیے اپلیکیشن دے دو، تو آپ یہ تو ثابت ہو گیا، یہ تو واضح ہو گیا کہ اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن 20 حلقوں کی بات ہو رہی ہے ری الیکشن کی، ان میں سے کوئی تقریباً 16 حلقے ہم جیتے ہیں، 4 حلقے PMLN جیتی۔ اس کے باوجود ہماری طرف سے تو ہم نے تو اپنی گڈ ول کیا، ہم نے اپنا ڈیسیژن دے دیا ہے کہ ہمیں ری الیکشن کرانے میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ہمیں اس میں دقت نہیں ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو یہ تاریخ گواہ رہے گی، اور میڈیا اس چیز کو پلیز یاد رکھے کہ ہم نے 4 حلقوں کی بات کی تھی، جس پہ ہم نے اتنا بڑا لمبا دھرنا کیا، لانگ مارچ کیا، اس کے باوجود انہوں نے ان میں سے کوئی ایک حلقہ نہیں کھولا تھا۔ یہ جہاں اس طرح کی کوشچن اٹھاتے ہیں، جہاں یہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، ہم امیڈیٹلی اپوزیشن کی بات مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں، ہم تو فیئر اینڈ فری الیکشن ہی ہماری 25 سالہ سٹرگل ہے، اور ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، اور ہم جو جمہوری اقدار ہے وہ تب تک پروان نہیں چڑھ سکتی، وہ تب تک ڈیموکریسی کی جو خوبصورتی یا جو ریئل ڈیموکریسی وہ تب تک آ نہیں سکتی جب تک ہم الیکٹورل ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں آتے ایک پیج پہ۔ اٹ واز دا ون آف دا فیئر اینڈ فری الیکشن کہ آپ کا ابھی ریسنٹلی جو پہلا الیکشن آ رہا ہے دیٹ از سینٹ کے اوپر، تو آپ نے دیکھے کہ کوئی سٹنگ گورنمنٹ یہ سٹانس نہیں لیتی، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے اگر وسائل وہ بے دریغ استعمال کرنا چاہے، اور اگر وہ گورنمنٹ مشینری استعمال کرنا چاہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پرائیویٹ لوگ ان کا حکومتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پالیٹکس کو اور پالیٹیشین کو سٹیگمائز کیا، یہ ہمیں سٹیگما ہٹانا ہے جمہوریت کے اوپر سے، اور وہ تبھی ہٹ سکے گا کہ جب جو جیتے وہ اپنی دوسرے جو ہارے وہ اپنی ہار کو تسلیم کرے۔ مثلا ہم نے وزیر آباد میں اپنی شکست کو تسلیم کیا، ہم نے نوشہرہ میں ہماری وننگ سیٹ تھی، جو بھی ہم نے رونا نہیں شروع کر دیا کہ انہوں نے ریگنگ کی ہے، یہ انہوں نے ووٹ خریدے ہیں، جو کہ خریدے تھے ہم نے، جو کلپریٹس تھے ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہم وہ الیکشن ہارے، ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا، جو کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں لیتی۔ مثلا ہمارے لوگوں نے 20 لوگوں نے جب سینٹ کے الیکشن میں پیسے لے کے ووٹ کیا تھا، تو پرائم منسٹر نے اگلے ہی دن پریس کانفرنس کر کے ان کو پارٹی سے نکالا تھا۔ یہ باتیں کرتے ہیں خالی، اور باتیں صرف اس حد تک کہ جس جگہ سے مثلا مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ 2018 میں بھی انہوں نے سیم حرکت کی اور ابھی بھی وہی کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ جیتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں سے ہارے ہیں وہ غلط ہے۔ دس از ایبسولوٹلی، مطلب یہ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ چیمہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ جو اپوزیشن ہے اور الیکشن کمیشن، ان کی آواز لگتا ہے جیسے ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس 20 حلقوں کے لوگ پورا اسرار طور پہ غائب ہوئے تھے، اور باقی جگہوں پہ حلقوں میں اگر ووٹ کا تناسب 30-33% ہے تو یا 90% کیسے ہو گیا اچانک سے ہی، تو وہ بہت زیادہ جو بڑھ گیا وہ شکوک پیدا کرتا ہے۔ آج اگر وہ بات ہوتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری کو اور IG پولیس کو سخت سزا دی جانی چاہیے کہ انہوں نے انحراف کیا، انہوں نے پروٹیکٹ کیا ان لوگوں کو، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جنہوں نے ان کو غائب کیا، تو اس حوالے سے کیا کہے گا؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اوپر انکوائری تو کال ہوئی ہے، اور ہم تو کسی قسم کی بھی اس طرح کی جو چیزوں کے راستے میں شفاف ریزلٹس آنے کے راستے میں ہم کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتے۔ ایک تو یہ سائیڈ رکھیں، وہ تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، دوسری سائیڈ یہ ہے کہ جو انہوں نے ہم تو شکوک و شبہات سے آگے پہ چلے گئے۔ یہ شکوک و شبہات تب تک رہنے چاہیے جب ہم ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے اور ہم کہتے کہ یہ الیکشن ہم ہی جیتے ہیں، ہماری 8000 کی لیڈ ہے، اور یہی اس کا ریزلٹ ہے۔ ہم نے تو ہٹ درمی نہیں دکھائی۔ ہمارے کل کینڈیڈیٹ نے بھی ایک پرائیویٹ چینل پہ آ کے بول دیا ہے کہ مجھے میرے لیڈر کی یہ ٹویٹ جب آیا ہے تو ہم تو ایک سیٹ کیا، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکلے ہیں، ہم پرنسپل کے ساتھ ہیں، ہم شخصیات کے ساتھ نہیں ہیں۔
تو اس لیے اگر کوئی دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ سیاست کی جیت ہونی چاہیے، ہم جیتے یا ہارے اس سے فرق نہیں پڑتا، ایک سیٹ سے کوئی کلا فتح نہیں ہو جانا، نہ ان کا نہ ہمارا۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائے وہ تو اس کے اوپر تو وہ تو ابھی اس کے اوپر جو حتمی چیز آنا باقی ہے، لیکن ہم نے تو ان کی بات مان لی، ہم نے کہا ٹھیک ہے ان 20 حلقوں کے اوپر شکوک و شبہات سے آگے کریں، نکلے، موو آن۔ ہمیں ری الیکشن کرانے میں کوئی آڑ نہیں ہے، ہم بالکل ری الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور یہ وہ حلقے ہیں جہاں سے ہماری پراپر لیڈ زیادہ تھی۔ اچھا چیمہ صاحبہ کروں ایک سیکنڈ میں لاسٹ فکرہ بول لوں، جو یہ فگرز اور یہ پرسنٹیجز لگائی جا رہی ہے، یاد رکھیں کنسٹیچوئنسیز کے اندر کچھ اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے ایک پارٹی کا، کچھ جگہوں پہ اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے دوسرے کینڈیڈیٹ کا، جہاں پہ آپ کی جو ذاتی یونین کونسل یا آپ کا ایریا آف انفلوئنس ہوتا ہے وہاں پہ جو پرسنٹیجز ہیں 90+ بھی جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایک ایسی وہ بات نہیں ہے، ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا زور چل رہا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کی برادری سسٹم ہوتا ہے یا آپ کے زیادہ نیچرل ووٹ بینک زیادہ ہوتا ہے، اور پرسنٹیجز ویری کرتی ہی کرتی ہیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ مثلا جو میری گھر کی یونین کونسل ہوگی یا فرض کرے کہ میرا بائی حلقہ ہوگا، وہاں سے میں 100% بھی لے سکتی ہوں۔ تو اس لیے اس چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ مسرت چیمہ صاحبہ، اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جس طرح بات کی نوشیرہ کے حلقے کے حوالے سے، تو وہ نتائج بھی آپ لوگ ایکسیپٹ تو نہیں کر چکے، کیونکہ آلریڈی اپلیکیشن بھی دی گئی ہے پرویز خٹک صاحب کی جانب سے۔ دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ضمنی انتخابات میں جس طرح شکست کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا بزدار صاحب کی کارکردگی پہ کئی سوال نشان نہیں اٹھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے نوشیرہ کا میں جلدی سے جواب دے دوں۔ دیکھیں، ری کاؤنٹنگ کا تو حق رکھتے ہیں نا ہم لوگ، اس کے علاوہ یہ کوئٹ پاسبل ہے کہ وہاں پہ بھی، لیکن ہم نے ان کی طرح دیکھیں وہاں پہ بھی تو ہماری گورنمنٹ تھی، یہ خدا کے واسطے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ انہوں نے خون آلودہ کیا ہے اس الیکشن کو، انہوں نے بندے 2 مروا دیے ہیں، وہ ہمارے دونوں ہی بیٹے تھے، چاہے ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو پی ٹی آئی سے ہو۔ یہ کہ اگر ایک الیکشن کے اندر ہم اتنی لاشیں اٹھائیں گے تو اگلا جنرل الیکشن مجھے یہ بتائیں کیا ہم کروا پائیں گے؟ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو اور ان کی جو پلس یہ جو آگے فیل دے رہے تھے اپنے ورکرز کو، دیکھیں ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ میں اگر اپنے حلقے میں ایک چھوٹی سی ورکر ہوں، میں جا کے ایک اس طرح سے پرووک کرنے والی اسپیچ کر دوں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے، لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لوگ ہماری اشاروں پہ چلتے ہیں، آپ کی جو فالوئنگ ہوتی ہے اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے، اور جب میسج ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ ان کو پرووک کریں گے وہ موب کی شکل اختیار کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ جو ماشاءاللہ سے مریم نواز کی غیر ذمہ دارانہ سپیچز تھیں، شاید خاقان عباسی کی اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے یہ جب آیا تھا کہ مر جانا، ہم مر جائیں گے، ہم اپنے فلاں پہرے دیں گے تو یہ کریں گے، اور انہوں نے بندے مروا دیے وہاں پہ، تو وہاں پہ لوگ آلریڈی تیار تھے لڑنے کے لیے کہ اگر ذرا سی بھی حرکت ہوئی تو ہم نے ان کو ڈرا کے رکھنا، گورنمنٹ کہیں ایسا نہ کر لے، بھائی وہ کرتی تو آپ لوگ کرتے، لیکن آپ لوگوں نے ٹھیک ہے۔ مسرت جمشید صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ NA 75 انتخابات کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔